بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA کی فروخت کی باتیں ہو رہی ہے۔ PIA کے حوالے سے بات تو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے اسکرین پر ایمریٹس ایئر لائن کے یہ ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گے۔ دبئی سے تعلق رکھنے والے ایمریٹس ایئر لائن اپنی بہترین سفری سہولیات، ٹیکنالوجی کی بہترین استعمال اور وقت کی پابندی جیسے اعلیٰ صفات کی بدولت قطر ایئر لائنز سنگاپور ایئر لائنز کے بعد دنیا کی تیسری بڑی اور بہترین سروس کا اعزاز رکھتی ہے، جس میں 269 چھوٹے بڑے جہاز شامل ہیں۔ 2023-24 کے ریکارڈ کے مطابق 51.9 ملین یعنی کہ 5 کروڑ 19 لاکھ لوگ ایمریٹس ایئر لائن سے سفر کر چکے ہیں، جن کی بدولت ایمریٹس کو 17.1 بلین درہم کا منافع ہوا ہے، جو کہ پاکستانی روپے تقریباً 1260 ارب روپے بنتے ہیں۔ PIA کے حوالے سے بات کرنے پر ایمریٹس کے حوالے سے بات اس لیے کی گئی کہ یہ وہ ایئر لائن ہے جس کو 1984 میں جب اس کو لانچ کیا گیا تو اس کی A to Z ٹریننگ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے کی تھی۔ ان کی پائلٹ سے لے کر کرو ممبر تک اور ان کی مینجمنٹ سے لے کر انجینئرنگ ورکس تک، حتیٰ کہ 1 سال ان کو آپریٹ کرنے کی بھی ٹریننگ دی، اور یہی نہیں بلکہ ان کو اپنے 2 جہاز لیز پر بھی دیے تاکہ وہ اپنی پہلے سروس کا آغاز کر سکے۔ یہ واحد ایئر لائن نہیں ہے جس کی ٹریننگ اور سپورٹ PIA نے کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایئر مالٹا، ایئر سیلون جو ابھی سری لنکن ایئر لائن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایران ایئر ویز، ان کی مکمل ٹریننگ بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ماہرین نے کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جزوی شراکت کے ساتھ بھی کئی ایئر لائنز کی ٹریننگ کا اعزاز رکھتی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جس میں بڑے بڑے ایئر لائن شامل ہیں جیسے کہ گلف ایئر لائنز، رائل جورڈن بیمن بنگلہ دیش اور لیبیا عرب ایئر لائن وغیرہ، اور قطر ایئر لائنز، سعودی ایئر لائنز سمیت کئی بڑے بڑے ایئر لائنز نے وقتاً فوقتاً جزوی مدد طلب کی ہے اور جزوی طور پر سپورٹ حاصل کی ہے PIA کی۔ ان سب کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ PIA ایک کامیاب ادارہ تھا، اس لیے تو اتنے سارے لوگوں کی انہوں نے ٹریننگ کی، کلی یا جزوی، جن کو چلنے پھرنے سے لے کر اڑان تک PIA نے سکھایا۔ آج ان کی نہ رکنے والی اڑانیں آسمانوں کو چیر رہی ہے، اور ایک ہے PIA جو ابھی رینگنے کے قابل بھی نہیں رہی اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ وہ PIA تھی جو 1962 میں سب سے تیز ترین سفر کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ یہ وہ PIA ہے جنہوں نے سب سے پہلی بار چائنا میں نان کمیونسٹ کنٹری سے آپریٹ کیا۔ یہ وہ PIA ہے جنہوں نے 22 گھنٹے کی نان سٹاپ پہلی مرتبہ سفر کیا، اور یہ وہ پہلی ایئر لائن ہے جنہوں نے تینوں فارمیٹ کے جہازوں کو بیک وقت آپریٹ کیا۔ اس طرح کئی سارے ریکارڈز PIA کے نام رہنے کے باوجود آج PIA کوڑیوں کے دام فروخت ہونے والی ہے یا خریدار ملنے والے نہیں ہیں۔ آج وہی قومی ایئر لائن سالانہ 178 ارب روپے کے خسارے کے ساتھ قومی خزانے پر بوجھ بنی ہوئی ہے، اور ان کے وجوہات جو ہیں وہ یہ ہے، نمبر 1 پر ہے سیاست دانوں کا سب سے زیادہ مداخلت۔ ہر سیاسی پارٹی اپنا جھنڈا لگانے اور اپنے لوگوں کو وہیں پر آپریٹ کرنے اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے PIA جیسے قومی ادارے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سیاسی بھرتیاں ہیں، جہاں پر 10 لوگوں کی ضرورت ہوں وہاں پر 100 لوگوں کو بھرتی کیا گیا اپنے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے۔ تو جس PIA میں ابھی 14,000 تک کے کرنٹ اور ریٹائرڈ ملازمین ہیں جو کہ تنخواہیں یا پینشن لے رہی ہے PIA سے، وہی PIA 29 جہازوں کو ابھی آپریٹ کر رہی ہے۔ اسی حساب سے پر طیارہ 500 سے زیادہ لوگ آتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل معیار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ عالمی معیار کے مطابق زیادہ سے زیادہ تعداد امپلائیز کی 125 ہے کسی بھی طیارے کے لیے۔ پاکستان کے قومی ایئر لائن بدقسمتی سے 500 لوگوں کا بوجھ اٹھا رہی ہے، وہ بھی سیاسی لوگوں کی عمل درآمد کی بدولت۔
اور جب اسی طرح نااہل اور میرٹ کو پائمال کر کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا تو اسی لوگوں سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کوئی خیر کا کام کریں گے، کوئی ڈھنگ کا کام کریں گے یا اسی ادارے کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی وجہ سے نمبر 3 پر جو ہے وہ کرپشن ہے۔ کرپشن کی وجہ سے اس ادارے کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اور وہ کرپشن بھی ادارے کے اپنے افسر شاہی کی وجہ سے بھی اور سیاست دانوں کی وجہ سے بھی۔ اور جب یہی لوگ ہوں گے تو یہی لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہے، یہ کریٹیو لوگ نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے جدید دنیا اور جدید سہولیات کو اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر پائے۔ اسی وجہ سے لوگ پی آئی اے کے بجائے دوسرے جہازوں کو پسند کرنے لگے، اور اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ بھی اسی جہازوں میں بہت کم ہے۔ ظاہری بات ہے اس طرح کے نااہل لوگ جو ہیں وہ اگر کسی چیز کو سنبھالیں گے جو کہ خود میرٹ سے نہیں آئے ہیں، جو کہ خود کسی سیاسی پارٹی کے چٹھی پر آ کر بڑے بڑے آفیسرز بنے ہیں، ان کی اہلیت کیا ہوگی تو وہ پی آئی اے یا کسی بھی ادارے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں وہ آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا۔ پی آئی اے کے ڈوبنے کے کئی ساری وجوہات ہیں، اس کی مینجمنٹ ہے، اس کی فائنانس ہے، ٹیکنالوجی سے دوری ہے، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو جڑی ہیں وہ سیاست دانوں کی بے جا مداخلت سے ڈائریکٹلی ہی جڑی ہوئی ہے۔ سیاست دانوں نے ادارے کا درجہ دیا ہوتا، ان کو با اختیار ادارہ بنایا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔